آپ کا اشارہ بنیادی طور پہ پیٹرول کی قیمتوں، تیل کی قیمتیں بڑھنے میں ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی طرف ہے۔ یقیناً بہت بڑا، بہت مشکل، بلکہ مجھے کہنے نہیں دیجیے، ایک برا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ جو چیز عوام کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے وہ یقیناً بری ہے۔ ہم نے ایک برا فیصلہ کیا، لیکن ہمارے پاس کیا آپشن تھے؟ یہ فیصلہ کرتے یا انتہائی برا فیصلہ کرتے کہ اگر ہم یہ نہیں بڑھاتے تو اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے؟ اس کے سرکمسٹانسز کی صورت میں اگر پاکستان کو بیرونی جو سپورٹ مل سکتی ہے، وہ IMF سے ہو، وہ سعودی عربیہ سے ہو، وہ باقی ممالک سے ہو، وہ باقی فورم، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو، ورلڈ بینک سے ہو، اگر وہ بھی رک جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس وقت آپ یس میں بالکل اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، تکلیف دہ فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل تکلیف میں ہے، لیکن آپ کے پاس آپشن یہ تھی کہ یا آپ پانی میں گریں یا آپ کھائی میں گریں۔ یہ فیصلہ کر کے پانی میں گرے تاکہ ہاتھ پاؤں مار کے شاید پانی سے باہر نکل پائیں گے۔ اگر آپ کھائی سے گرے ہوتے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے، یقیناً بہت مشکل ہے، اور اس کا علاج ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی 20% کے قریب یا 15-16% کے قریب پیٹرول جو ہے وہ موٹر بائکرز یا چھوٹی گاڑیوں والے تھوڑے جو تعداد میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے۔ بہت بڑی تعداد میں فیول جو ہے یہ عمراء استعمال کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو 20-30 لاکھ کی گاڑی لے کے چل رہا ہے، یا 50 لاکھ کی یا کروڑ کی یا 2 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی گاڑی استعمال کر رہا ہے، وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے، اور 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے والا 70 cc ہونڈا میں یا ایک رکشے میں وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے، ایسی سبسڈی ممکن نہیں ہے اور نہ ملنی چاہیے۔ اگر ہم اس ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے، یہی پاکستان کا علاج ہے۔ یہ این بلاک سبسڈیز کا عمل روکنا پڑے گا۔ دیکھیے حکومت کے پاس کیا راستے تھے۔ اگر ہمارے اوپر فائنینشیل کنسٹرینٹس آئے تو آپ نے یقیناً یہ فیصلے بھی کرنے تھے، دوسرے فیصلے کرنے تھے کہ آپ اپنی امپورٹس کو اس صورت میں کریں کہ آپ کے ڈالر کی کنزمپشن کم ہو۔ گورنمنٹ نے امپورٹ بین کی ہے بہت سارے آئٹمز کی، ہنڈریڈز آف آئٹمز کی۔ اب یہ ساتھی فوری طور پہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کی کہ اس کے اندر WTO ہے، اس کے اندر بائیلیٹرل ٹریڈ کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں۔ اگر آپ یونیلیٹرلی اپنے طور پہ بیٹھ کے معاہدے دیکھے بغیر، ان سے بات کیے بغیر ٹریڈ بند کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، اور جواب میں وہ بھی وہی عمل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ کیا ہم اس پہ سروائیو کر لیں گے؟ تو حکومت ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے، جس طرح پچھلا جو اضافہ کیا گیا وہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا، وہ بھی ایک برا فیصلہ تھا، میں بالکل مانتا ہوں، اور میں کسی کے دوسرے کے اوپر الزام نہیں دے رہا۔ میں خان صاحب کے زیادتیاں بالکل تھیں، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے جب تیل کی قیمتیں بڑھنی تھی نہیں بڑھائیں، وہ جاتے جاتے تیل کی قیمتیں کم کر گئے چیپ پاپولیرٹی کے لیے، اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں۔ اب ان بارودی سرنگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایٹامک سرنگیں نہ بن جائیں گے، اس لیے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ پچھلا جب فیصلہ کیا تھا اس پہ بھی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے 28 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا تھا۔ اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کا موسٹ والنریبل طبقہ ہے ان کو مزید سبسڈی کا عمل جو ہے بڑھایا جائے، ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے، لوگوں کی زندگی میں جو تلخیاں اس کو کم کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک برے فیصلے اور ایک انتہائی برے فیصلے کے درمیان چوائس تھی، ایک اچھے اور مشکل فیصلے کے درمیان چوائس نہیں تھی۔ ناصر نقوی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور قیمتوں میں اضافے سے زراعت کی صنعت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ آپ عام آدمی کو بیچ دینے کے لیے فیصل کریم کوٹی قمر زمان قاہرہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔